الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون وأوحینا إلی ام موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات سے شیئر کرنے کا شروع کیا تھا معاملہ، لیکن اصولی کچھ باتیں جو ہیں وہ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی پلاننگ، اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کر گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کام قائم و فلاڈ ہوتے ہیں، بظاہر ایک ایڈورسٹی کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، ایک پر ایک کلیمٹی آ رہی ہوتی ہے، ایک پر ایک مصیبت آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی مصائب و آلام میں سے گزار کر اپنے کسی بندے کو بہت اونچے مقام پر لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں دو پیغمبروں کا تذکرہ بہت نوٹ وردی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے والد محترم کی نظر سے دور کرنے کے لیے اپنے خیال کے مطابق ایک کنویں میں پھینک دیا، اندھے کنویں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سے نکال کر ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ان کے بھائی ان کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئے غلے کی۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کچھ بھنک پڑی، اس کو خواب آیا یا کسی نجومی نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہوگا۔ فرعون نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لہذا اس نے اپنے سپاہی، اپنے فوجی بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیے، اور جس گھر سے کسی بچے کی پیدائش کی خبر ملتی وہ سپاہی زبردستی وہ بچہ چھین کر اسی وقت اس کی گردن اڑا دیتے، اس کو مار دیتے۔ یہ سارا کا کچھ جو ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے ہو رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کا ذریعہ بنانا تھا، اور سورہ قصص میں جو اس کی ڈسکرپشن ہے وہ اس طرح ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ماننے والوں کے لیے موسیٰ اور فرعون کی کہانی، موسیٰ اور فرعون کی خبر سچ سچ بتاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون ملک میں چڑھا آ رہا تھا، یعنی بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے اپنے لوگوں کو فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا،
یستضعف طائفۃ، ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا ان میں سے، یذبح ابناءہم، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد ڈالنے والے، خرابی پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہم چاہتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے، ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کیا گیا تھا، دبایا گیا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور تاکہ وہ بن جائیں امام، سردار، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وہ بنا دیے جائیں وارث، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جما دیں ہم ان کو زمین میں، ملک میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو دکھائیں، ما کانوا یحذرون، جس سے انہیں ڈر تھا۔ یعنی ایک اندیشہ تھا نا فرعون کو، حامان کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اسی کا سد باب انہوں نے کیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی دکھائی کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، تم اس فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ تم دودھ پلاؤ گی اس بچے کو، اپنے بیٹے کو، موسیٰ کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کھانا اور نہ غم کھانا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹا دینے والے ہیں، اس بچے کو تمہاری گود میں واپس بھیجنے والے ہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو پیغمبروں میں شامل کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ حکم دیا کہ تم ذرا دور سے اس صندوق کو دیکھتے رہنا جس میں نے موسیٰ کو ڈال کر دریا بھرد کیا ہے۔ اب بادشاہ کی ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا، اور وہ بچہ کوئی دودھ نہیں پی رہا کسی بھی دایا کا، اور اسی ہنگامے میں حضرت موسیٰ کی بہن کے محل میں داخل ہو گئی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، سیکیورٹی کے سخت سے سخت بندوبست بھی بہرحال بریچ ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی خاتون، ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اپنی چھڑی سے، ربا بشیرہ آئی بوا کھول، اور عورتیں ہنس رہی ہیں، کیا پاگل۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے ٹک 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 ٹک، ربا بشیرہ آئی بوا کھول، تھوڑی دیر کا پھر ٹک 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 ٹک، بشیرہ آئی بوا کھول۔ اتنے میں کیا دیکھا، کوئی بڑا آدمی آ گیا اور اس کے لیے ہٹو بچو ہوئی اور سیڑھی لگ گئی، اور جو بڑے آدمی داخل ہونے تھے وہ تو ہوئے لیکن بشیرہ جو ہے وہ اندر پہنچ گئی۔ اب جن لوگوں نے سعودی عرب کا ماحول دیکھا ہے اور جس طرح کی وہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے، اس میں بظاہر کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو باقاعدہ اس لسٹ میں شامل نہ ہو کہ جنہوں نے اندر جانا ہے وہ اس سیڑھی کے قریب بھی جا سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو بھی انتظام ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس خاتون کا، اس بوڑھی عورت بشیرہ کا ایک خلوص تھا، وہ خلوص کے ساتھ دل سے ارادہ لے کے آئی تھی کہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے جا رہی ہوں، اور گھر دیکھے بغیر، اندر سے گھر دیکھے بغیر تو تسلی نہیں ہوتی۔ تو خلوص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خلوص کی قدر کرتے ہوئے اپنا گھر اندر سے اس بوڑھی عورت کو دکھا دیا۔ تو کتنی سیکیورٹی ہوگی وہاں پر بھی آپ اندازہ لگائیے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ اندر داخل ہو گئی،
اور اس ہنگامے میں اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے گھرانے سے متعارف کراتی ہوں، ایک ایسی دایا سے ملاتی ہوں کہ جو بڑی صاف ستھری ہے اور بڑے بچوں کی کیئر کرنے والی ہے۔ ان کو جاؤ لے کے آؤ۔ یعنی کتنی دائیاں ٹرائی ہو چکی ہوں گی، تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دائی اسرائیلی ہوگی اور کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، لے کے آؤ۔ اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ نے گود لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے اور ماں کا دودھ انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ تو یہاں سورۃ قصص کے آغاز میں باقاعدہ اس کی ری ایشورنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی تھی کہ گھبرانا مت، تم ہی دودھ پلاؤ گی اس کو، لہذا نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹائیں گے، اور لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال یہ بھی ایک عجیب فنومینن ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو، یہ موویز میں بھی عام طور پر وہ دکھاتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بھی یہ چیز جو ہے بہرحال مینشنڈ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو خود پال رہی تھی ایک آیا کی حیثیت سے۔ زیادہ دیر تک ماں رزسٹ نہیں کر سکتی کہ بچے پر یہ راز فاش نہ کرے کہ میں تمہاری اصلی ماں ہوں، بتانا کسی کو نہیں۔ ادھر فرعون اور آل فرعون کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ اسرائیلی خاتون تھا ہی پتہ، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بات بھلانا چاہتا ہے وہ بات بھی بھول جاتی ہے۔ تو وہ جو سارے بچے قتل کیے تھے وہ سب ایک طرف رہ گئے، اور بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کشش رکھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈال دیا تھا۔ تو جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ لہذا اب فرعون کی بیوی بھی اور فرعون کے دل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت گھر کر چکی تھی، لہذا اب ان کے دل میں وہ خیال ہی نہیں آیا۔ اب یہ محسوس ہوا کہ یہ تو اب ہمارا ہی بچہ ہے، یہ اسرائیلی کہاں رہ گیا۔ لیکن بہرحال چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی والدہ بتا چکی تھی کہ تم اسرائیلی ہو، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور کیلولے کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، سنسان تھی گلیاں۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی، یعنی آل فرعون کا ایک آدمی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، کہ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو بچانے کے لیے اس قبطی کو، اس فرعونی کو ایک مکہ مارا۔ اب وہ مکہ جو ہے وہ ایسی جگہ لگا کہ وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا، پتہ کسی کو نہیں چلا کہ قاتل کون تھا۔ ظاہر ہے شاہی خاندان کا ایک بچہ، ایک آدمی قتل ہوا تھا، لیکن پتہ کسی کو نہیں کہ کس نے مارا ہے۔ اگلے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عین دن کے وقت جب سب لوگ اپنے کام کاج میں مشغول تھے اور گلی بازار پر رونق تھے، پھر باہر نکلے، پھر وہی اسرائیلی جس کے یعنی فیور کرتے ہوئے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی قتل ہوا تھا قبطیوں کا، اب وہ پھر ایک آدمی سے جھگڑ رہا تھا، اور اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دشمن یا اس کے مخالف کی مدد کرنے کی بجائے اس کی طرف بڑے یوں کر کے کل بھی تم نے حرکت کی، وہ آج پھر لڑ رہے ہو۔ اس پر وہ ایک دم ڈر گیا کہ کل موسیٰ نے مکہ مار کا ایک بندہ مار دیا تھا، وہ میری طرف بڑا ہے، کہیں مجھے بھی مار نہ دے۔ تو اس نے اونچی آواز سے کہا کل بھی بندہ مارتا تو ایک۔ اب پورے شہر کو خبر ہو گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا یہ موسیٰ نے کیا۔ اب ظاہر ہے اب چونکہ یہ دو خاندانوں کا مسئلہ تھا، غلاموں کے خاندان کے لڑکے نے موسیٰ علیہ السلام نے، اگرچہ وہ رہتا محل میں ہے لیکن اس کی اصل اسرائیلی ہے۔ اب یہ ساری بات جو ہے یہ فرقہ وارانہ شکل اختیار کر گئی اور خاندانی رقابت کی شکل اختیار کر گئی۔ تو اگرچہ ہم نے اس پر بڑے احسانات کیے ہیں لیکن یہ احسان فراموش ہے اور اس کی نیچر اسرائیلی ہے، لہذا کل اس نے ایک بندہ مار دیا۔ لہذا بادشاہ کے دربار میں باقاعدہ یعنی اس ایشو پر گفتگو ہوئی۔ جیسے جو سمجھے
کہ جو بھی اہم واقعات ملک میں پیش آتے ہیں تو فیڈرل کیبنٹ کے اندر بھی وہ باتیں زیر بحث آئیں گی، ٹاپ لیول پر بھی ان پر گفتگو ہوگی۔ تو وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہت ہو گئی، اب اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر ہی کہیں گھوم رہے تھے تو شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ موسیٰ، تمہارے بارے میں ہائیسٹ ایوان کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اور تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو میری مانو اور یہاں سے غائب ہو جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قبطی قتل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فوراً الفاظ اپنی زبان پر سے ادا کیے وہ کیا تھے؟ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان دشمن اور صریح بہکانے والا ہے، الٹے کام آپ سے کروا لیتا ہے بہکا کر۔ اور ساتھ ہی فرمایا ربی انی ظلمت نفسی، ربا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے۔ یعنی ہمارے ملک کے قانون میں صدر مملکت جو ہے وہ کسی بڑے سے بڑے مجرم کی سزا معاف کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہے وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے پاس یہ اختیار اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا مجرم نہیں تھے۔ انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر احسان فرمایا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پھر وہ صبح کے وقت شہر میں نکلے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، یعنی جب بھی کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو ہمیشہ کانشیس ہوتا ہے کہ ہونے پتہ لگا کہ لگا، ہونے پتہ لگا کہ لگا، ہونے پتہ لگا کہ لگا۔ اس کو قرآن مجید نے کہا یترقب، ڈرتے ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو وہی شخص جس نے کل موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، یصرخہ، وہ آج پھر فریاد کر رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، یقیناً تو صریح کھلا کھلا بے راہ ہے، گمراہ ہے، بھٹکا ہوا شخص ہے کہ سب لوگوں سے لڑتا بھڑتا رہتا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، اب جب چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ پکڑیں اس شخص کو جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی ایک دوسرے شخص سے تو وہ لڑ ہی رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کل اس نے ایک الٹا کام کروایا تھا، لہذا دونوں کا دشمن قرار دیا۔ قال، وہ کہنے لگا یا موسیٰ، موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تم نے ایک آدمی مارا تھا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم تو بس زمین میں ملک میں ایک ٹائرنٹ بننا چاہتے ہو۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو صلح کرانے والوں یا اصلاح کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے، یعنی یہ مفلح، فلاح کا کام کرنے والا، مصلح خیر کے پھیلانے والا، اصلاح کرنے والا، ریفارمر، اور اس کا الٹ ہے مفسد، کہ تو فسادی ہے اور تو زمین میں کوئی اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یسعی، دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ، ان الملا یاتمرون بک، موسیٰ دربار والے، درباری تمہارے بارے میں صلاح مشورے کر رہے ہیں،
لیقتلوک، تاکہ تمہیں قتل کر دیں، فخرج انک من الناصحین، یہاں سے نکل جا، یقیناً میں تمہارا خیر خواہ۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے، یترقب اور ویجیلنٹ، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے، ظالموں سے بچا لے۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو فرمایا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رخ پر ڈائریکٹ کرے گا، سیدھی طرف ڈائریکٹ کرے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ یقین کی بات ہے، آپ بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈائریکشن معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کوئی راستہ لیتے ہیں۔ اب ایک اس پر ویو کیا ہے کہ ممکن ہے آپ کو تکا لگ جائے کہ آپ سیدھے راستے پر چلے جائیں، اور جب تکا ہے تو دوسرا تکا بھی لگ سکتا ہے کہ آپ بالکل ہی بھٹک جائیں۔ لیکن جب آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سپرویژن میں ہیں، اور جیسے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں نا گوگل ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ اب دائیں مڑ جاؤ، 300 فٹ کے بعد اب بائیں مڑ جانا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا گوگل پر یقین ہے۔ جس کو اللہ پر یقین ہوگا تو اسے یعنی یہ ٹامک ٹوئیاں معلوم نہیں ہوں گی، اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ یا اللہ تو میرا رہنما ہے، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور مجھے تو خود ہی سیدھے راستے پر ڈال دے، اور اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مناسب اور سوٹیبل راستہ میرا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ڈالے گا، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ باستہ کچھ معلوم نہیں تھا، تو نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے جو تیرے علم کے مطابق میرے لیے سوٹیبل جگہ ہے مجھے وہاں پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ کیا ہوا پھر آگے؟ قال عسیٰ یہدینی ربی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو جب موسیٰ مدین کے پانیوں پر پہنچے، اب پرانے جو دیہات ہیں ان کی سینٹرل جگہ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کنواں ہوتا تھا، وہی انسانوں کے پانی لینے کی جگہ بھی ہے، اور وہیں پر چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ تو ایسا ہی کوئی وہ کنواں تھا اس گاؤں کا بڑا، کہ جہاں جو سینٹرل حیثیت حاصل تھی اس گاؤں کی، مدین کے علاقے کی، مدین کی آبادی کی، کہ اس میں سے لوگ اپنے چرواہوں کو پانی، چرواہے اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے تھے، اور لوگ ظاہر ہے اپنے گھڑے وغیرہ بھی بھر رہے ہوں گے۔ تو وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے پایا، مینلی چرواہوں کو، بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہوئے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، تو وہاں پایا انہوں نے دو عورتوں کو کہ وہ اپنی بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ یہ لڑکیاں کیوں کھڑی ہیں، پانی کیوں نہیں پلا رہی۔ آخر پوچھا انہوں سے ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگیں کہ ہم اپنے جانوروں کو روکے رکھیں گے، نہیں پانی پلائیں گے یہاں تک کہ تمام چرواہے یہاں سے چلے جائیں۔ یعنی شرم و حیا کی وجہ سے ہم مردوں کے اندر گھس کر ان کو دھکے مار کر ہم اپنے جانوروں کو لے کر اندر نہیں جائیں گے، جب سب چرواہے چلے جائیں گے تو ہم بھی اپنی بھیڑوں کو پانی، اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں گے۔ اور ساتھ ہی وجہ بھی بتائی۔ اب قرآن مجید چونکہ اختصار سے کام لیتا ہے، پوچھا ہوگا کہ تم کیوں آئی ہو، تمہارا
کوئی گھر کا مرد کیوں نہیں آیا پانی پلانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ وہ why should I help him? Help them؟ تو فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تکڑے آدمی تھے، جن کے ایک مکے سے بندہ مر جائے تو آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے فٹافٹ ان چرواہوں کو پڑے ہٹایا، اڑی ان پانی پیان دو، ان کو پڑے ہٹا کر لو پیاؤ پانی اپنی بکریوں کو تم، اور پانی پلائی۔ وہ دونوں جو ہیں وہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ قالت ان ابی یدعوک، تھوڑی دیر کے بعد فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ اس کو کسی فلمی سین پر محمول نہ کیا جائے کہ جیسے عام طور پر ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کی کو مدد کرتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی کہانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی، اور روایات میں آتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کا گھر نہیں آتا تھا، تو اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی، اس پر آپ کو وہ ریکمپنسیٹ کریں، آپ کو معاوضہ دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو آگے آگے چلو میرے، تو آگے آگے چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اس طرح ایک عورت کو چیز کرنا جو یہ مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں، تم مجھے پیچھے سے ڈائریکٹ کرو کہ دائیں مڑ جائیں بائیں مڑ جائیں۔ بہرحال وہ لے کر گھر گئیں تو ان کے والد تھے، ان کا نام تھا شعیب۔ بہت سے لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام یہ وہی تھے، لیکن محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب کی رائے تھی کہ یہ ایک اور بزرگ تھے، یہ وہ شعیب نہیں تھے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ سنایا، قال لا تخف، حضرت شعیب نے کہا کہ ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، اب یو آر سیف، تو کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ قالت احداہما، اب ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے حضرت اپنے والد سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرم و حیا کو فردر ایکسپیرینس کیا تھا کہ جوان ہونے کے باوجود اس نے میرے اوپر جو ہے وہ نظر ٹکانا جو ہے وہ پسند نہیں کی، اور مجھے کہا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چل کے آؤ۔ تو اس نے ابا جان سے کہا کہ ابا جان اس کو تم آپ ملازم ہی کیوں نہیں رکھ لیتے، استاجر ہو، اس کو ملازم رکھ لو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جسے بھی ہائر کیا جائے، ملازم رکھا جائے، اس کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک تو وہ طاقتور ہو، یعنی بھیڑ بکریوں کا پورا کام سنبھال سکتا ہو، اور دوسرا ٹرسٹ وردی ہو، امین ہو۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں کوالٹیز دیکھ لی تھی کہ انہوں نے چرواہوں کو پرے ہٹا کے ان کو کہا تھا آؤ تم پانی پلاؤ اپنے بکریوں کو لا کر، کبھی ثابت ہو گئے، اور پھر امانت ٹرسٹ بھی ثابت کر دیا۔ اپنے والد صاحب سے کہا انہوں نے کہ ان کو آپ ملازم رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں سفیشینٹلی اور امین بھی ہیں، ٹرسٹ وردی بھی ہیں۔ اب ان کے والد جو تھے وہ بھی شریف آدمی تھے، اور اس طرح کسی غیر محرم مرد کو، جوان لڑکے کو گھر میں رکھنا وہ تو انہیں کسی صورت میں گوارا نہیں تھا، لہذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ قال انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین، موسیٰ ارے نوجوان، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، کہ تم میرے پاس 8 سال تک کام کرو گے، میں اپنی ایک بیٹی تم سے بیاہ دوں گا بشرطے کہ تم 8 سال میری خدمت کرو۔ مراد کیا تھی کہ 8 سال تک تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا اور میرے گھر کا یہ سارا جو لائف سٹاک کا انتظام ہے وہ سنبھالنا ہوگا۔
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہارا مجھ پر ایکسٹرا احسان ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. بس 8 سال میری مجبوری ہے کہ مجھے کوئی چاہیے شخص جو ہے وہ میرے گھر کا کام سنبھالے. میں لائف لانگ تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم یہیں رہو. 8 سال تو لازماً رہو، 10 سال دے دو مجھے اور مجھ پر تمہارا احسان ہوگا. اس سے زیادہ میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین. امپلائی ریلیشن میں ہمیشہ شکایات ہوتی ہیں. امپلائر کو شکایت ہوتی ہے کہ امپلائی جو ہے وہ دیانتداری سے کام نہیں کرتا، اور امپلائی کو شکایت ہوتی ہے کہ امپلائر جو ہے وہ بڑا سخت ہے، بڑا ظالم ہے. تو انہوں نے ری ایشور کیا کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، یعنی میں تم پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا. قال ذالک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیت، میں 8 یا 10 سالوں میں سے جو بھی فیصلہ کروں گا، فلا عدوان علیہ، تو پھر آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. یہ پروفیسر سے یہاں گورنمنٹ کالج سمن آباد میں پروفیسر سعید صاحب، تو وہ اپنے بیٹے کے احمد سعید کے لیے میرے پاس تشریف لائے اور میری بیٹی کا رشتہ مانگا، اور گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ علی ما نقول وکیل، تو میں نے فوراً اسی آیت کی روشنی میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے مابین نگہبان ہے، تو رشتہ طے ہو گیا. فلما قضا موسیٰ الاجل، اب دوسرا فیز شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا، کہ جب موسیٰ اپنی مدت پوری کر چکے علیہ السلام، وسارا بأہلہ، اور وہ لے کر نکلے اپنے گھر والوں کو، یعنی وہ بیوی جو ان کی تھی اس کو لے کر اب وہ نکلے واپس مصر جانے کے لیے. آنس من جانب طور نارا، تو نے کوہ طور کی جانب آگ دیکھی. اور دوسرے مقام پر اس کی وضاحت ہے کہ بہت اندھیری رات تھی جس میں آپ سفر کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، یقیناً بچے بھی ساتھ ہوں گے، لیکن یہاں پر ذکر اہلیہ ہی کا ہے. جب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. بہت ٹھنڈی رات تھی اور بہت زیادہ اندھیری رات تھی. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ روز تو وہاں سے آنے جانے والے نہیں تھے. جب وہاں سے مصر سے نکلے تھے اس وقت تو ایک خاص پینک کی کیفیت میں بھاگتے ہوئے انہوں نے کئی سو میل کا سفر کیا تھا. اب واپس جا رہے تھے تو راستہ بھول گئے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کوہ طور کے اوپر آگ دیکھی. تو کہنے لگے امکثو، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، او جذبۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی تاپ سکو. لیکن جب حضرت موسیٰ اوپر پہنچے، اس جہاں آگ نظر آ رہی تھی اس جگہ پر، فلما اتاہا، جب وہاں پہنچے، نودیا، انہیں پکارا گیا، من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو اس میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختے میں ایک درخت میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ان کہ یا موسیٰ، موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب اللہ ہوں، تمام جہانوں کا مالک. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں لے کے جائے
تو آپ کانپنے لگیں گے. کیا ہیبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی آواز، کوئی چھوٹی آواز تھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آواز دی. اور یہ منفرد اعزاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر ان سے براہ راست کلام کیا ہے. بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلیم اللہ. کلیم کے معنی جس سے کلام کیا جائے، کلام کرنے والا نہیں. جیسے حمید ہے نا، حمید کے معنی حمد کرنے، حامد کے معنی حمد کرنے والا ہے، حمید کے معنی حمد کیا گیا ہے. تو کلیم کے معنی کلام کرنے والا نہیں، جس سے کلام کیا جائے. تو یہ منفرد اعزاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر ان سے براہ راست کلام کیا، ان کو شرف ہم کلامی بخشا. تو آواز آئی، موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی تمام جہانوں کا رب اللہ ہوں. وان القی عصاک، اور فرمایا کہ اپنا عصا ڈال دے. اب اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو سورہ طٰہٰ میں ملے گی، دوسرے مقامات پر مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں میرے. اب یہاں پر وہ ڈائریکٹ ہے کہ اچھا پھر اس کو ڈال دے زمین پر. فلما القی عصاک، ڈال دیا اپنا عصا. فلما رآہا تہتز، جب وہ آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا؟ وہ تو اژدہا بن گیا بہت بڑا، اور وہ پھنپھنانے لگا. کانہا جان، ایسے جیسے وہ بہت بڑا سانپ ہو. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر انسٹنٹینیسلی وہاں سے بھاگ پڑے پیچھے کی طرف، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈر نہیں، آگے بڑھ. انک من الآمنین، تم بڑے سیکیور ہو، امن میں ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہوتا تمہیں کچھ نہیں. اس کے بعد فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے اپنے بغل میں لے کے جا. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عیب کے سفید ہو کر نکلے گا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملا لے اپنی طرف اپنے بازو کو ڈر سے. یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان کو ڈر ہو تو پھر کوئی انسان جو ہے وہ یوں کر کے ہوگا، کوئی جو ہے وہ یوں کرے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ذرا اپنا بازو جو ہے وہ ڈا کر یوں کر کے بھیج لے، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ رہیں دو نشانیاں تمہارے رب کی جانب سے. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. دوسرے مقام پر ذرا اس کو کھول دیا ہے. یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ ایک ہی واقعہ قرآن مجید دو تین مقامات پر بیان کرتا ہے تو کہیں اختصار سے کام لیتا ہے، کہیں تفصیل کرتا ہے. وہاں سورۃ طٰہٰ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اور اس سے یوں 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 کر کے بات کرنا. یہاں ڈائریکٹلی کہا کہ یہ دو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ سرکش لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، وہ تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے، مجھے موقع کہاں ہوگا کہ میں فرعون کے پاس جا کر اسے تیرا پیغام دے سکوں. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، لہذا اے اللہ تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شامل کر دے. هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، زیادہ ایلوکینٹ ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے. رِدًا، میری مدد کے لیے. يُصَدِّقُنِي، وہ میری تصدیق کرے گا. انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک،
ہم تیرے بازو کو قوت دیں گے تیرے بھائی کے ذریعے سے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں تم دونوں کو اتھارٹی عطا کروں گا، غلبہ عطا کروں گا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس بھی نہیں پھٹک سکیں گے، بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، میری نشانیوں کے ساتھ تم اور تم دونوں کے پیروکار غالب ہو کر رہیں گے۔ اب سورہ قصص کے اندر تو یہ بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے، لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک دوسرا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ درمیان سے شروع کر دے بات کرنی، کہ یاد کرو جب موسیٰ نے آگ دیکھی اور وہ پہاڑ پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شامل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہاں بڑی خوبصورت دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ پہلے یہاں کہا نا کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اس کی وجہ کیا سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے یہ دعا کی کہ تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے، مجھے انشراح صدر عطا کر دے، اور میری لکنت کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے بھی میرا ایک نائب بنا دیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، میرے بھائی کو، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو تقویت دے، مجھے طاقت دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تجھے بہت زیادہ، تیرا بہت زیادہ شکر کریں اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سپروائز کر رہا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تمہیں تیرا سوال دیا جاتا ہے، جو کچھ تو نے مانگا ہے، جس کا تو نے سوال کیا ہے وہ تمہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر ایک احسان کیا تھا کہ جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، پھر یہ سٹوری جو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی گئی، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کا بیان ہوا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں جو مقام دیا گیا ہے کہ بہت تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا ہے، میں بھی اپنی سی کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا حق ادا کروں، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر جو حکمتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہانی کو تفصیل سے بیان کرنے کی، ان حکمتوں سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا۔